ہم ذکر کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیوں نہ ذکر کریں کہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا اتنا فضل، اس کی اتنی رحمت ہو تو ایک مسلمان کی فطرت ہے کہ اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل، فلیفرحوا اس پر چاہیے کہ خوشی کریں، هو خیر مما یجمعون یہ ان کے تمام دھن دولت سے بہتر ہے۔ خوشی کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے، اور ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسریٰ کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان میں سب سے زیادہ قصیدے لکھے گئے، ہر زبان میں ان کی تعریفات میں کلمات لکھے گئے۔ اور پچھلے جمعے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ عربی شعراء صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے لکھے، اشعار لکھے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ علامہ اقبال نے بہت کمال کیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور خیمہ افلاک استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور علامہ اقبال نے تو کمال کی نا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور علامہ اقبال کے پورے کلام کے کنکلوژن اگر نکالا جائے نا تو آپ جانتے ہیں وہ بچی کی زبان پر وہ شعر ہوتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بے تو اپنی مرضی سے لکھ، یہ جہاں چیز کیا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے ایک اور مقام پر بڑی پیاری بات کی، کہا کہ جب بھی ذکر رخ سلطان مدینہ آیا، جب بھی ذکر رخ سلطان مدینہ آیا، ماہ خورشید کے ماتھے پہ پسینہ آیا، اور عقل کو دولت عرفان محمد نہ ملی، عشق کے ہاتھ یہ نایاب خزینہ آیا۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، عقل کو دولت، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو دولت عرفان محمد نہ ملی، عشق کے ہاتھ یہ نایاب خزینہ آیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام، وہ مرتبہ اور وہ شان عطا فرمائی ہے، اور ہم کیوں نہ ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان کا غلام بنایا، ان کا امتی بنایا۔ اور پھر یاد رکھیں کہ محبت جو ہے نا، محبت اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، یہ دل کا عمل ہے، یہ کوئی نظر تو آتی نہیں ہے۔ اور یہ محبت رسول جو ہے یہ ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، یہاں تک کہ بنی نو انسان سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو محبت جو ہے، محبت یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ محبت رسول جس کے اندر نہیں ہے تو وہ کیسا ہے؟ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یوں سمجھیں کہ ایک مردہ،
اور ہر مسلمان کے دل میں محبت رسول ضرور موجود ہوتی ہے، اور یہ محبت جس کی جتنی زیادہ کامل اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ کامل، جس کی یہ محبت جتنی زیادہ مضبوط اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اگر ہم دیکھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، تو اسی ایک نقطے کے گرد ان کی زندگی گھومتی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کی، عشق دیوانگی کی حد تک محبت کی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ جانتے ہیں یہ حدیث مشہور ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو فرما رہے تھے، تو وضو کا پانی جب نیچے گرتا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نیچے اپنے ہاتھ رکھ دیتے اور اس پانی کو مل کر اپنے چہرے پر ملتے۔ جس کو یہ سعادت نہ ملتی وہ اس ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پر ملتے۔ مشہور حدیث پاک ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کے الفاظ ہیں، پوچھ لیا ما یحملکم ھذا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو تمہیں نہیں کہا کہ تم ایسا کرو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو جواب دیا نا، وہ بہت زبردست جواب دیا، اور کہنے لگے کہ حب اللہ و رسول، کہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جدا نہیں ہے، یہ محبت ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت حقیقت میں اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ اور یہ محبت ایسی چیز ہے نا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ محبت رسول میں، تعظیم رسول کے اندر جب فرما دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو، محبت بھی کرو، ادب بھی کرو۔ تو ادب، محبت یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اسپیسیفک چیز کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کی دلیل، محبت کی دلیل۔ میں اس کی آپ کو مولانا روم، شیخ سعدی اور اس طرح کے جو بزرگ ہیں نا، یہ مثالوں سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مثال ذرا سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے۔ مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بھنورا ہوتا ہے نا، بھنورا، بھنورے کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ جسے کیا کہتے ہیں، وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، پونڈ کہتے ہیں جیسے۔ یہ کہنے لگا کہ میں پروانہ ہوں۔ یہ کیا کہتا ہے؟ میں پروانوں کے اندر آ کر کہتا ہے کہ میں پروانہ ہوں۔ پروانوں نے کہا یہ مصیبت ہمارے عجیب گلے پڑ گئی ہے، یہ آ کے ہمیں کہتا ہے پروانہ ہے، حالانکہ یہ پروانہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس کو کیسے پہچانے کہ یہ پروانہ ہے یا نہیں؟ تو پروانوں نے اسے یہ کہا کہ جا، اگر تو پروانہ ہے تو جا کر دیکھ کہ شمع جل رہی ہے یا نہیں جل رہی، جا کر دیکھ شمع جل رہی ہے یا نہیں جل رہی۔ تو وہ گیا اور واپس آ کر کہتا ہے کہ شمع جل رہی ہے۔ پروانوں نے کہا کہ جلتی شمع کو چھوڑ کر واپس آیا ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تو پروانہ نہیں ہے۔ تو پروانہ جو ہے وہ جلتی شمع کو واپس چھوڑ کر نہیں آتا، بلکہ کیا کرتا ہے، اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے۔ تو یہ محبت ایسی چیز ہے نا، محبت، یہ محبت اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح دل کی مختلف بیماریاں ہیں، ہم کبھی کبھی ذکر کرتے رہتے ہیں، جیسے حسد، کینہ، بغض، عداوت، غرور، تکبر، یہ چیزیں دل کی بیماریاں ہیں، اور جب تک ان کا زبان یا کردار سے اظہار نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا کس کو کس سے حسد ہوا ہے، یا کون بندہ مغرور ہے، کس کو تکبر ہے، کس کو گھمنڈ ہے۔ تو یہ چیزیں چونکہ ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو اسی طرح محبت جو ہے نا، محبت، اس کا بھی تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، ایک دل کی کیفیت ہے۔ تو جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت رسول ہوگی اتنا زیادہ کامل ایمان والا ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حال یہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میں آپ کو کھانا کھلاؤں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے نا، تو عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب گھر پہنچتے تک قدموں سے نظر نہیں ہٹا رہے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، عثمان جب سے آپ چلے ہیں آپ کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا عثمان ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے قدموں کو گن رہا تھا، آج میں نے نیت کی تھی کہ میرے محبوب جتنے قدم اٹھا کر میرے گھر آئیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔
یہ محبت کا پیغام، اس کا حکم نہیں دیا تھا رسول اللہ نے کہ میں جتنے قدم اٹھاؤں میرا اتنے غلام آزاد کرنا، لیکن اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، ایک قلبی کیفیت اور دل کی محبت کے ساتھ ہے، اور محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلبل کو کون کہے کہ پھول کے اوپر وہ عاشق ہے، وہ دلیل نہیں مانگتا اس چیز کی۔ محبت جو ہے نا، محبت جب ہو جاتی ہے تو پھر بندہ کیا کہتا ہے، وہ سب کچھ اپنے محبوب کے قدموں پر نچھاور کر دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج ہم بخاری شریف کا نام بہت زیادہ سنتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث پر مبنی یہ مستند ترین کتاب لکھی، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ جس کتاب کا ہے، بخاری شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال کیا تھا کہ آپ جب کوئی حدیث لکھتے، پہلے غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اس کے بعد آ کر حدیث لکھتے۔ اب امام بخاری سے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب میری حدیث لکھو تو پہلے 2 نفل پڑھنا، پہلے کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، 2 نفل پڑھنا، پھر اس کے بعد آ کر میری حدیث لکھنا؟ تو امام بخاری یقیناً یہی جواب دیں گے، رسول اللہ نے ڈائریکٹ اس بات کا تو نہیں ارشاد فرمایا تھا، لیکن چونکہ یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک محمد سے سب سے زیادہ بڑھ کر پیار نہیں کرو گے تو اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگے۔ تو محبت رسول جو ہے یہ ہماری اصل ہے، ہماری ایمان کی جان ہے۔ تو محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے اندر موجود ہے۔ اس کے اظہار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر کسی کے دل میں حسد ہے، پہلے اس مثال کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آگے سمجھنا آسان ہوگا۔ جیسے اگر کسی کے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہے تو وہ دل ہی دل میں کڑ رہا ہے، جل رہا ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اور یہ حرام ہے۔ آپ جانتے ہیں حسد لکڑی، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کسی کے دل میں اگر حسد ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے حسد ہے؟ اس حسد کا اظہار کس سے ہوگا؟ غیبت سے ہوگا، کسی نہ کسی اس کے عمل سے ہوگا کہ یہ بندہ فلاں بندے سے حسد کرتا ہے۔ ورنہ وہ اگر خاموشی اختیار کر لے تو کسی کے دل میں ہم جھانک کے تو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل میں کسی کا حسد ہے۔ اسی طرح یہ محبت چونکہ قلبی کیفیت کا نام ہے، تو جس کے دل میں جو محبت ہے اس کی مقدار کتنی ہے، یا وہ اس کے دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، ہم دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اس کے دل کو چیر کے نہیں دے سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کتنی محبت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے جیسے چاہے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ بعض اوقات ایک بندہ بڑے نعرے لگا رہا ہے اور بڑا جناب گلا پھاڑ پھاڑ کر اظہار کر رہا ہے محبت کا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک بندہ خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے یہ خاموشی سے بیٹھنے والا اس سے بڑا عاشق رسول ہو، ممکن ہے یہ۔ تو اظہار کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ محبت اپنی علامات اور اپنے اظہار سے پہچانی جاتی ہے، یہ بات طے ہے کس کو محبت ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بیان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک سالڈ میسج لوگوں کو دیں، تاکہ مجھے اور آپ ہم سب کو فائدہ ہو اور آگے چل کے وہ چیز ہمارے کام آئے۔ نہ یہ کہ آپ یہاں پر سبحان اللہ کہیں، نعرے لگائیں، بڑی سونی تقریر کی ہے جی، اس کے بعد پتہ چلے کہ رات گئی بات گئی، فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی نہ کوئی میسج، کوئی نہ کوئی پیغام ہم لے کے اٹھیں اور آگے آنے والی پریکٹیکل لائف کے اندر وہ چیز ہمیں کام آئے۔ محبت ہمارے دل میں ہے، ہونی چاہیے، کتنی ہے میں اور آپ خود غور کریں، کیونکہ اس محبت کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ ہم میں سے کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا۔ جب کل بروز قیامت ہم سے سوال ہوگا، یا قبر میں جب ہم پہنچیں گے اور ہم سے یہ سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا تھا دنیا کے اندر، تو اس وقت پتہ چلے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تھی، اور کون ایسا تھا جو خالی دکھلاوا کرتا تھا اور خالی سوکھے کھوکھلے نعرے لگاتا تھا اور بے بنیاد دعوے کرتا تھا محبت کے۔ کیونکہ وہاں پر قبر کے اندر اور کوئی بھی نہیں ہوگا، یا میں ہوں گا میرے عمل ہوں گے، یا میں ہوں گا یا میری وہ محبت جو میں لے کر قبر میں جاؤں گا۔ تو اس وقت جو ہے نا بہت سخت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے دل میں اس محبت کی مقدار کتنی ہے۔ یہ تو طے ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ہماری ماں کی محبت، ہمارے والد کی محبت، ہماری اولاد کی محبت، ہمارے کاروبار کی محبت، ہمارے گھر کی محبت، ہماری دنیا کے اندر ہر وہ شے جس سے محبت کرنا انسان کی فطرت ہے، اس تمام کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی چند علامات علماء نے بیان کی ہیں، وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ کچھ تمہیدی کلمات تھے۔ ایک تو محبت ضروری، اور محبت کا غلبہ بھی ضروری، لیکن اس غلبے کے لیے آیا کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے، وہ کون سا ایسا معیار ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے۔ اس کی چند ایک علامات ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک علامت جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ یہ ایک علامت ہے، ٹھیک ہے۔ باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسپیسیفک جو سائن بتایا جا رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا؟ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ان کے امتی ان پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ ایک روایت سلسلے میں ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک حصے میں آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، باقی 3 حصے مختلف وظائف کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر تو اس سے زیادہ درود پڑھے تیرے حق میں اور بہتر ہوگا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر 2 حصے آپ پر درود پڑھوں اور 2 حصے باقی وظائف کروں تو؟ ارشاد فرمایا یہ بھی آپ کے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ درود پڑھیں آپ کے حق میں اور بہتر ہوگا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے اوقات کے 3 حصے آپ پر درود پڑھوں اور 1 حصہ باقی وظائف، ارشاد فرمایا یہ بھی بہتر ہے، لیکن اس سے زیادہ پڑھو تو اور بہتر ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں سارے وظائف چھوڑ کر صرف اور صرف آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی تیرے غموں کو دور فرما دے گا اور تجھے کافی ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے امتی ان پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، چہرہ انور پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ہیں، کیا بات ہے؟ ہمیں بھی شیئر کریں، ہمیں بھی بتائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے یہ بات کہی ہے کہ آپ کا جو امتی 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہیں، اور دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ تو اس تناظر میں ہم ذرا اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں، کثرت سے درود پاک کیا چیز ہے؟ علماء نے اس پر کلام کیا اور اس کا یہ نتیجہ نکالا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ 313 مرتبہ روز درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ جو بندہ روزانہ درود پاک، کیونکہ ایک فکر تو آپ کو مقرر کرنا پڑے گا نا، ورنہ آپ ایسے ہوگا کہ ایک دن 10 دفعہ پڑھیں گے، دوسرے دن 1000 دفعہ پڑھیں گے، تیسری دفعہ 3000 دفعہ پڑھیں گے، پھر اگلی دفعہ بھول جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو درود پاک کا عادی بنانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ہنسا اور فکر مقرر کرنا پڑے گا تاکہ آپ عادی بن جائیں کہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بنیں۔ تو علماء نے کہا کہ 313 مرتبہ جو بندہ روز درود پاک پڑھتا ہے،
اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز جو شخص یہ چاہے کہ اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ تو تمام احباب یہ نیت کر لیں، ہم میں سے جو ابھی تک نہیں پڑھتے ہیں یا صرف نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، ویسے ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم درود پاک نہیں پڑھتے ہیں، تو کم از کم روزانہ 313 مرتبہ گن کر درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ لیکن یہاں پر میں شرعی حکم بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کوئی فرض یا واجب کی بات میں نہیں کر رہا، یہ محبت رسول کی ایک علامت ہے جو علماء نے بیان کی ہے۔ اور جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو یہاں تک لکھا ہے روایات میں کہ درود پاک بندے کی روح کو پاک کرتا ہے، اور جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا رہتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے یہ سعادت دیتا ہے کہ اس کی روح ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے فیضیاب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ تمام احباب اس مبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، جو درود پاک آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔